انسان کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ چمٹی ایک خطرناک مخلوق جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوا ہمیں گناہ کی جانب راغب کرتا ہے۔ اولاد آدم میں سے ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا اس کا یہ ہم شکل کون ہے جو انسان کی موت کے بعد اس سے جدا ہوتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمزاد کے ساتھ کیا کیا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر انسان کے 6 سے 7 ہم شکل ہوتے ہیں، لیکن ہم شکل ہونا نہ صرف اولاد آدم میں ہی ہوتا ہے بلکہ جنات کے بھی اسی طرح ہم شکل ہوتے ہیں جو بالکل انسانوں جیسے ہی دکھتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام قرین یا ہمزاد کے نام سے آیا۔ دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیانہ روایتوں میں انسان روح، نفس اور خاک کا مرکب ہے، اور انسان جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں۔ ایک تو لطیف روح جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور دوسری پیکر نور جو نفس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق پہلی روح انسانی موت کے بعد اس جسم سے واپس چلی جائے گی۔ یہ وہی روح ٹھہری جس سے عہد الست لیا گیا تھا، جبکہ دوسری روح کو صوفیہ کرام نے ہمزاد قرار دیا، جس کی منزل کوئی اور ہے اور صرف موت تک ہی انسان کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ ہمزاد کو ہم کسی بھوت پریت یا دیوتا کے نام سے نہیں پکار سکتے۔ جب بھی اولاد آدم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور کسی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والے جن کو عربی میں ہی وساوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں، جس کا کام انسان کو برائی کی جانب راغب کرنا اور دل و دماغ میں شر پیدا کرنا ہوتا ہے، اور مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہمزاد دیکھنے میں اسی انسان کے بالکل ہم شکل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جنم لیتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اس کا سایہ بن کر اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ نے شیطان کو مہلت دی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو اللہ نے شیطان کو بس بات کی مہلت دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جس طرح چاہے قیامت تک کوشش کر لے، جس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ طلب کیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ کہا جاتا ہے قرین یا ہمزاد بالکل انسانی شکل کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا بول چال، ڈال، بولنے کا انداز، سبھی کچھ اسی طرح انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ یوں اس ہمزاد کی ساری عمر اپنے ہم شکل انسان کے ساتھ بسر کرنے کی وجہ سے وہ اس کے سب راز جان جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو باقی دنیا کے لیے ایک راز ہے۔ ہمزاد انسان کا ساتھ اس وقت چھوڑتا ہے جب انسان کی موت واقع ہو اور وہ ایک غیبی مقام پر منتقل ہو جاتا ہے، جہاں پہ اسے قیامت کے دن ہی موت آئے گی۔ علماء کرام ہمزاد کے بارے لکھتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک و صالح ہو جاتا ہے۔ جو شخص کفر و گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا ہمزاد بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ جن ہمزاد اور عورتوں کے ساتھ جنیاں ہمزاد پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور جن موکل نہ ہو۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے، جس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا، وہ مجھ پر ایمان لے آیا، بس وہ اب مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہب بن منوع نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے ساتھ پانی پیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپ کر رہتا ہے، جو ہر اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مومن کب اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر گناہ کی جانب راغب کرے۔
اسی ہمزاد پر دنیا بھر سے تحقیق و تفتیش صرف روحانیات اور صوفیہ کرام کا ہی عمل نہیں بلکہ جدید سائنس کی روشنی میں بھی ماہرین نے اس پر بہت سی تحقیق کی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سوویت یونین نامی ہمزاد کی تحقیق پر آغاز کیا گیا جسے سائنسدانوں نے اورا کا نام دیا۔ ہمزاد کی حقیقت کو جاننے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اورا کی تصویر لینے کا اہتمام بھی کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خاص قسم کے کیمراز اور کیمیکل کو تیار کیا گیا تھا۔ آخر یہ کیمرے ہمزاد کی تصویر کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور پہلی مرتبہ ہمزاد کی تصویر منظر عام پر آئی جسے انسان کے جسم سے نکلتی روشنی یا انرجی قرار دیا گیا۔ جادوگروں کے ہاں ہمزاد کا اپنا ایک مقام حاصل ہے۔ سفلی جادو اور کالی جادو کے اندر خاص کر ہمزاد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، مگر اس کے بدلے ہمزاد کی جانب سے رکھے گئے مطالبات عامل کو ایمان سے فارغ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عامل کو شیطان کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ کمزور عقائد کے مسلمانوں کا جب عامل کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ اسی عامل کو ایسی باتیں بتا بیٹھتے ہیں جسے اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہی سادہ لو انسان ان عاملین کا شکار ہو بیٹھتے ہیں۔ ان عاملین کے قابو میں آئے ہمزاد سے عامل اس شخص کی تمام معلومات کو اکٹھا کر لیتے ہیں جس سے لوگوں کی بے بسی کا تماشا شروع ہوتا ہے۔ عاملین لوگ جو دراصل لوگوں کی ملاقاتیں روح سے کرواتے ہیں وہ بھی ہمزاد کے ذریعے کروائی جاتی ہیں، کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے، چونکہ ہمزاد کو تسخیر یا قابو میں لانے کے لیے بہت سے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمزاد کو اگر موقع مل جائے تو وہ عامل کو ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اسی طرح بہت سے عاملین ہمزاد کو قابو کر کے اس ناجائز و غلط کام لیتے ہیں، مگر ہمزاد کا کیا گیا وار ان کو غضبناک انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی بھی غلط کام کے لیے ہمزاد کو استعمال کرنے والے کی نہ صرف دنیا بلکہ وہ اپنا مقام آخرت میں بھی درناک بنا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بہترین مثال کو بیان کیا گیا، جنہیں اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور اتنے طاقتور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ناجائز کام کروانے کی بجائے انہیں صحیح کاموں پر مامور کیا اور ان سے مسجد تعمیر کروائی، یقیناً لوگوں کی فلاحی کاموں میں استعمال کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ہمزاد کو قابو کر کے ان سے برے کام کرواتے ہیں۔